اور پھر وہی علی امین جو ہے وہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے خرم دستگیر خان صاحب، یہ جو تحریک ہے یہ آپ کے لیے جو لاہور سے، جس کا بھی شوکت صاحب نے بھی کہا کہ شروع ہو گئی ہے، کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے، کوئی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے صاحبزادے اگر آتے ہیں تو بہرحال ایک جان تو آئے گی تحریک کے اندر. لیکن میں آپ کے ناظرین کو یاد بھی کرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ میں جو خیبر پختونخوا میں آخری انتخابات 2018 میں ہوئے تھے، اور اس کی ایک تاریخی ویڈیو ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں آج کے رکن قومی اسمبلی اس وقت کے اسپیکر تھے، انہوں نے اپنی میز پر نوٹوں کے ڈھیر رکھے ہوئے اور وہ اپنے ہی پارٹی کے اراکین کو وہ نوٹوں کے ڈھیر پکڑا رہے ہیں تاکہ وہ کسی اور جگہ ووٹ نہ دیں. تو ہمارے پاس تو یہ ایویڈنس ہے، اور وہ اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کی کوئی اور توجیہ اگر کوئی نکال لے، کیونکہ بڑے بیانیے کے ماسٹرز موجود ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو انتخابات ہوئے ان کی یہ سچویشن ہے. اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے حالات ہیں. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف جماعتیں مل کر جو ہیں اپنی جو اسٹرینگتھ ہے اس کو پول کریں اور یہ اپنے نتائج حاصل کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اگر تحریک جو اس میں نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پرامن ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس جماعت کے ریکارڈ میں 9 مئی 2023 ہے، سرکاری املاک کو، ریڈیو پاکستان کو، جناح ہاؤس کو نظر آتش کرنا ہے، جانوروں کو جلانا ہے، شہیدیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہے. 26 نومبر 2024 بھی ان کے ریکارڈ پہ ہے، 5 رینجرز شہید ہوئے، 1 پولیس مین شہید ہوا. تو یہاں تو ہمیں اگر پرامن رہتے ہیں تو ضرور اپنی بات کریں، لیکن دیکھیں یہ ایک میں تو اسے حالات کی سنگینی کہوں گا کہ اپنی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے تو یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی ہر جگہ پر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ اپنی بندوقیں صاف کر لیں. تو یہی ان سے استدعا ہمیشہ ہے، رہے گی کہ جس میز سے اٹھ کر یہ گئے تھے مذاکرات کی، ہم آج بھی جو حکومتی اتحاد ہے اس پہ بیٹھا ہے، آ کر ہم سے بات کریں گے. مگر خرم صاحب اگر آپ 26 لوگوں کو معطل کریں گے، آپ اراکین اسمبلی کو، تو پھر سوال تو اٹھے گا آپ کے اوپر بھی کہ پنجاب کے اراکین کو آپ معطل کریں، جلسے کی اجازت آپ نہ دیں، جلوس آپ نہ نکالنے دیں، تو سوال تو اٹھے گا نا پھر. دیکھیے جی، اراکین اسمبلی معطل ہوتے ہیں اور جمہوریت میں ایک رواداری ہے. اگر وہ اراکین جا کر 2 لفظ بول لیں کہ وہ معذرت خواہ ہیں تو وہ بحال ہو جائیں گے. لیکن جب آپ نے رواداری نہیں، یہ رواداری کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کسی قانون کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا احترام ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمیں 31% ووٹ پاکستان کے عوام ملتی ہے، ان کا 31% ووٹ تبھی محترم ہوگا اگر یہ جو 69% ووٹ ان کو نہیں پڑے اس کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے. تو اگر باہمی احترام کی بنیاد پہ جو 26 لوگ ہیں وہ جا کے اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، اس کے سامنے معذرت کرنا کوئی جو ہے اپنی کوئی بےزتی نہیں ہے یا کوئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے کہا، اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جہاں ان کو جگہ دی جاتی ہے اپنا نقطہ نظر حکومت کے اوپر بھرپور تنقید کریں، تو وہ دے دی نا. پھر اگر ذاتی حملے کریں گے، لائبل کریں گے، سلینڈر کریں گے. شوکت صاحب آپ کمنٹ کیجئے، پھر میں مصطفیٰ کے پاس آؤں.